بین الاقوامی سیاست میں تصادم کی بجائے تعاون، پاکستان کا نظریہ ماضی میں بھی پل کا کردار ادا کیا، آئندہ بھی ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ افغانستان میں استحکام کے لیے پاک چین تعاون دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم علاقائی امن کے لیے خطرہ، دنیا کشمیریوں پر مظالم کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم عمران خان کی چینی تھنک ٹینکس، جامعات اور پاکستان اسٹڈی سینٹرز کے وفود سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا دورہ چین، نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارمز کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات، سی پیک منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ عمران خان کی چین کی سرکاری اور نجی کمپنیز کے ذمہ داروں سے بھی ملاقاتیں، سربراہان کی پاکستان میں جاری منصوبوں پر بریفنگ، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ بیجنگ میں 24ویں ونٹر اولمپکس کا رنگا رنگ افتتاح، وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزراء بھی تقریب میں شریک۔ میگا ایونٹ میں 7 مختلف کھیلوں کے 109 مقابلے شیڈیول، پاکستان سمیت 91 ممالک سے 2800 سے زائد ایتھلیٹ حصہ لیں گے۔ را جو ہے وہ موجود ہے، وہ کوئی موقع پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو۔ سیاسی لوگوں سے سیاسی طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ہتھیار اٹھائے تو اس کو طاقت سے اس کے ساتھ جو جس قسم کی مخالف قوت ہو ویسے ہی اس سے ڈیل کرنا چاہیے۔ شرائط مسترد، حکومت کا کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ دہشت گرد افغانستان اور بھارت سے رابطوں میں تھے، طاقت استعمال کرنے والوں کے خلاف طاقت ہی استعمال ہوگی، ریاست اور پاک فوج پر حملے کرنے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ شیخ رشید کا 2 ٹوک پیغام، تمام چیف سیکرٹریز کو فورسز الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ بھارتی آرمی چیف کی جانب سے طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد اور مضحکہ خیز۔ پاکستان دونوں جانب کشمیری آبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضامند ہوا، کسی کو اپنی طاقت کے حوالے سے گمان میں نہیں رہنا چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ۔ بھارت پھر ناقابل بھروسہ پارٹنر ثابت، امریکہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ یوکرین کے بحران پر بحث کے لیے دہلی کی جانب سے ماسکو کا ساتھ، ووٹ نہ ڈال کر اپنی ہی اسٹریٹجک پارٹنر کی مخالفت کر دی۔ نوشکی میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران فرض پر قربان کیپٹن بلال خلیل فیصل آباد میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں شہریوں اور عسکری حکام کی شرکت، جسد خاکی پہنچنے پر نعرہ تکبیر کی گونج، شہید نے قوم کا سر بلند کر دیا، والد اور بھائی کو قربانی پر فخر۔ حکومت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل کی تشکیل، اپوزیشن نے سر جوڑ لیے، یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، پارلیمنٹ میں حزب اقتدار کو شکست دینے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ سندھ حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کا مشن، جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم کا رابطہ، متحدہ وفد کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، صوبے کے بلدیاتی ترمیمی بل کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ آئی ایم ایف سے قرض، عمران حکومت نے ہر پاکستانی کو مقروض بنا دیا، وزیر خزانہ نے بڑی خوشی سے مزید $1 ارب قرضہ ملنے کا اعلان کیا، وزیر اعظم پر نظر رکھی جائے کہیں خودکشی ہی نہ کر لیں، مریم اورنگزیب کا طنز۔ ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلنے والے اب نقصانات بتا رہے ہیں، منفی اثرات پر ماضی میں توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ آئی ایم ایف کے پاس ان کے کھودے ہوئے گڑھے بھرنے کے لیے جانا پڑا، شہباز گل کا رد عمل۔ خیبر پختونخوا میں 27 مارچ کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن ملتوی، برف باری کے پیش نظر پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کا فیصلہ، موسم کی خرابی عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے، پولنگ رمضان المبارک کے بعد کرائی جائے، عدالت کی ہدایت۔
ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیس، علی امین گنڈاپور کے حوالے سے فیصلہ محفوظ، ہمشیرہ کی شادی ہے، ضلع بدر کرنے کا حکم واپس لیا جائے، یقین دلاتا ہوں کسی انتخابی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گا، وفاقی وزیر کی استدعا، بقاخیل جیسے واقعات برداشت نہیں، بلا تفریق ایکشن لیں گے، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس۔ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے روک دیا، جے یو آئی سربراہ نے 7 فروری کو اجتماع سے خطاب کرنا تھا۔ سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف پی ایس پی کا دھرنا جاری، بدقسمتی سے صوبے میں پتھر کے زمانے کا نظام رائج، تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، انہیں منتقل نہ کیا گیا تو چھن جائیں گے، مصطفیٰ کمال کی للکار۔ بلدیاتی ترمیمی بل کا معاملہ سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کھٹائی میں پڑ گیا۔ اضافے پر اتفاق کے باوجود کراچی میں یونین کمیٹیوں کی پرانی تعداد برقرار، الیکشن کمیشن نے 25 ٹاؤنز اور 233 یوسیز کی حلقہ بندیاں شروع کر دی۔ کورونا کے وار جاری، 5ویں لہر مزید 48 جانیں لے گئی، 24 گھنٹے کے دوران 6377 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی مجموعی شرح 0.94% ریکارڈ۔ مہنگائی کا جن بدستور بے قابو، شرح 1.35% اضافے کے ساتھ 19.53 پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ٹماٹر، چکن، دودھ، دالیں اور ایل پی جی شامل۔ انٹر بینک مارکیٹ میں روپیہ ڈالر پر حاوی، امریکی کرنسی کی قدر میں 1 روپے سے زیادہ کمی، 174 روپے 48 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 176 روپے 10 پیسے میں ٹریڈ۔ جنت جیسی وادی میں زندگی جہنم، پیلٹ گنز کے استعمال سے ہزاروں آنکھیں بے نور، مسلسل لاک ڈاؤن نے سانس لینے کی آزادی بھی چھین لی، نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی، اسلام آباد میں مصوری کی نمائش، دیکھنے والوں کا تانتا۔ پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کا آغاز 4 مارچ سے ہوگا، پہلا میچ راولپنڈی، دوسرا کراچی اور تیسرا لاہور میں کھیلا جائے گا، نیا شیڈیول جاری، دونوں ٹیمیں 3 ون ڈے اور 1 T20 میں بھی آمنے سامنے ہوں گی۔ پی ایس ایل 7 میں آج بھی ایک میچ شیڈیول، پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا 7:30 بجے آمنا سامنا، شائقین کو بابر اعظم اور شعیب ملک سے اچھی پرفارمنس کی امید۔ وادی نلتر میں نیشنل سکینگ چیمپئن شپ شروع، ملک بھر سے مختلف ٹیمیں ایونٹ کا حصہ، مقابلے 10 فروری تک جاری رہیں گے۔